آپریشن فریڈم سر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس وقت روکا ہے، اور اس میں ایک بار پھر انہوں نے پاکستان اور دیگر ممالک کا نام لیا ہے کہ ان کے مشاورت کے بعد اب آپریشن فریڈم جو ہے وہ روکنے جا رہے ہیں، جس میں ناکہ بندی ہے آبنہ ہرمز کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتنی کارگر ثابت ہوتی ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک ٹویٹ اس سے پہلے کا یہ بھی تھا کہ جی اب جنگ نہیں چاہتے، لیکن ایران کو گزند پہنچانے کے لیے ان کو معاشی طور پہ کمتر کرنے کے لیے تمام تر چیزیں جو ہے وہ جاری تو ہیں۔ اب ایسے میں سچویشن یہ ہے کہ خطے میں کل جو ہے وہ بہت زیادہ ٹینشن اسکیلیٹ ہو گئی جب یو اے ای کی تیل تنصیبات پہ حملہ ہوا۔ ایران کا کہنا ہے کہ ہم نے وہ حملہ نہیں کیا ہے، یو اے ای اور جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں سے جو حملے جو ہے وہ ناقابل قبول ہے۔ تو اس سب پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ سابق سفیر سردار مسعود خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سردار مسعود خان صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سردار صاحب، اس سے پہلے کہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اقدام کے حوالے سے آپ سے گفتگو کروں، کیا آپ کا اس وقت پارٹیک ہے اس تمام تر معاملے میں؟ کیا سچویشن اس وقت بنی ہوئی ہے خلیج میں؟ کیونکہ ایران ڈینائی کر رہا ہے کہ ہماری طرف سے کوئی میزائل حملہ نہیں ہوا، یو اے ای کی تیل تنصیبات، لیکن وہ فوٹیجز سامنے آ رہی ہے کہ وہاں پہ حملہ ہوا ہے۔ از اٹ اینی فالس فلیگ اور واٹس ہیپننگ اوور دیئر؟ واٹس یور ٹیک؟ جی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی تک یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ یہ حملہ کس نے کیا ہے۔ حملہ تو ضرور ہوا ہے، لیکن حملہ تو ہو گیا، اور اس کے بعد ایران نے بھی یہ تنبیہ دی ہے کہ اگر یو اے ای نے کسی قسم کی کارروائی کی تو یہاں سے بھی بہت بھرپور جواب آئے گا۔ لیکن جو آپ جیسا کہ آپ خود کہہ رہے تھے کہ ابھی یہ جو 24 گھنٹوں میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ بہت حوصلہ افزا ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ نے پروجیکٹ فریڈم کو پوز کیا ہے، اس کی وجہ سے اسکلیشن بڑھ رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ اور پاکستان کا ایک مرتبہ پھر اچھے الفاظ میں ذکر آیا ہے کہ پاکستان کی اپیل کے اوپر انہوں نے پروجیکٹ فریڈم میں تعطل کا آغاز کیا ہے۔ تو ان چیزوں کو اگر آپ ایک ساتھ رکھیں تو لگتا ہے کہ ڈپلومیسی اس وقت زیادہ قابل قبول آپشن ہے دونوں سائڈز کے لیے، اور یہ ہم اس حد تک کنکلوڈ کر چکے تھے، یعنی کل تک جب یہ اسکلیشن ہو بھی رہی تھی، کہ اگرچہ یہ اسکلیشن بڑھ رہی ہے لیکن نہ ایران جنگ چاہتا ہے نہ امریکہ جنگ چاہتا ہے، اور وہ اس جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ اصل میں اس میں ایک اور فریق ہے جو موجود نہیں ہے مذاکراتی عمل میں، وہ ہے اسرائیل۔ اسرائیل جنگ کا خاتمہ نہیں چاہتا، کیونکہ اس کے جی لبنان کے حوالے سے عزائم ہیں، ایران کے حوالے سے عزائم ہیں، تو وہ نہیں چاہتا۔ لیکن کم از کم امریکہ اور صدر ٹرمپ اس جنگ کو طول نہیں دینا چاہتے۔ صحیح۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جو مارکو روبیو ان کے سیکرٹری اسٹیٹ ہیں، انہوں نے الگ سے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے جی کہا ہے کہ جو آپریشن ایپک فیوری ہے وہ اختتام پذیر ہو چکی ہے، جی اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ ان کے جو اہداف تھے وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ ان کا کہتے ہیں کہ کلیدی ہدف یہ تھا کہ ایران کی کنونشنل کیپیبلٹی کو ختم کیا جائے یا ڈیگریڈ کیا جائے، اور اس سے ان کا اشارہ تھا بیلسٹک میسائل کیپیبلٹی کے بارے میں، صرف بیلسٹک میسائلز نہیں، کروز اور ہائپرسونک بھی۔ جی 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 تو لیکن یہ تو خیر دعوے ہوتے رہیں گے، لیکن ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ کسی طریقے سے جو سفارتی عمل ہے یہ آگے بڑھے، جنگ رکے، اور دنیا تباہی کے دہانے سے مسعود دوبارہ خان صاحب، واپس۔ آپ نے مارکو روبیو کا ذکر کیا۔ مارکو روبیو نے یہ بھی کہا کہ جو offensive سٹیج آف وار ہے دیٹ از اوور۔ وین دے سے کہ ہمارے اہداف پورے ہو گئے ہیں اور offensive سٹیج ختم ہو گیا ہے، تو اہداف تو نیوکلیئر پار ان کی ختم کرنا تھا تاکہ وہ مزید یورینیم کی افزودگی نہ کر سکیں۔ وہاں تک تو بات پہنچی نہیں، اسٹریٹ آف ہرمز تک ہی محدود رہ گئی۔ تو کیا اہداف ایکچولی حاصل کیے ریالٹی میں یو ایس نے؟ اس کے اوپر بہت تجزیے کیے گئے ہیں، لیکن اگر آپ امریکہ کے بیانات دیکھیں صدر ٹرمپ کے، اور جو پیٹ ہیکسٹ جو ان کے وزیر جنگ ہیں، یا ان کے وزیر خارجہ مارکو روبیو، تو ان کے بیانات میں بڑا تضاد پایا جاتا ہے۔ ایک صدر ٹرمپ کے اپنے بیانات میں تضاد پایا جاتا ہے، پھر جو ان کی کابینہ کے ارکان بیانات دیتے ہیں وہ صدر ٹرمپ سے ان سنک نہیں ہوتے۔ تو یہ تضاد جو ہے ہمیں نظر آتا ہے، اس کے مقابلے میں ایران کی طرف سے جو بھی بیانات ہیں وہ کنسسٹنٹ آئے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کسی قسم کا ان کے اوپر حملہ ہوا اس کو وہ جواب دیں گے سیز فائر کے بعد، اور انہوں نے ہمیشہ جو سفارتی دروازہ کھلا رکھا ہے، سفارتی دروازہ امریکہ نے بھی کھلا رکھا ہے۔ تو جو
امریکہ کے بیانات کے اگر آپ یہ کنسسٹنسی کے حوالے سے یا انہوں نے کون سے اہداف مکمل کیے کون سے نہیں کیے، اگر اس کا آپ تجزیہ کریں گے تو یہ بہت کنفیوزنگ ہے۔ اتنا واضح ہو چکا ہے کہ امریکہ اس جنگ سے جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو ایک عدم استحکام پیدا ہوا ہے معاشی منڈیوں میں اور اس کے بعد سپلائی چینز میں، اس کو ختم کیا جائے۔ سردار صاحب، یہ ڈیکیڈ میں دوسری مرتبہ غالباً ہو رہا ہے کہ جہاں امریکہ، ایک تو امریکہ افغانستان چھوڑ کے گیا، دوسرا یہ کہ ایک ایسی جنگ جو امریکہ خود چاہ رہا ہے کہ اب ختم ہو جائے، اب بس کی نہیں ہے، لیکن اسی اثنا میں امریکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ ریجن میں اس کا پریزنس اس کے اڈوں کے ساتھ بھی رہے۔ مائی کویسچن ہے کہ کیا یہ اب اتنا آسان ہوگا امریکہ کے لیے، جو تمام تر سچویشن ہو چکی ہے؟ خلیج کا بھروسہ رہے گا امریکہ پہ کہ وہ امریکی اڈے جو امریکہ خود نہیں بچا سکا، وہ پھر ہمیں کیا ہی سیکیورٹی دے گا؟ تو امریکہ کی پریزنس ان دا ریجن آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ کیا اتنا آسان ہوگا اس کے لیے اپنی پریزنس رکھنا؟ خلیجی ریاستیں کئی قسم کے بیانات دیں گی، اور اس کے بعد وہ یہ کہیں گے کہ امریکہ نے ان کو سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کی، لیکن اس خلیجی ریاستوں کے فرما روا، ان کے رہنما سارے کے سارے، اور ان کی ریاستیں امریکہ سے اتنے قریبی طور پہ بندھے ہوئے ہیں کہ وہ کسی صورت میں اس ناطے کو ختم نہیں کر نہیں کریں سکتے۔ اچھا، یعنی یعنی مستقبل قریب میں یہ بالکل اس کے آثار نہیں ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے اس کا جو اس علاقے میں تسلط تھا، جو اس کی موجودگی تھی، وہ ایک اعتبار سے اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھے، نہ صرف خلیجی ریاستوں میں، ایران میں، پورے مشرق وسطیٰ میں، بلکہ امریکہ میں بھی یہ ایک قسم کا موضوع بحث بن گیا ہے۔ اور ان کے شہری، ان کے جو مختلف میڈیا آؤٹلیٹس ہیں، جو مین سٹریم میڈیا آؤٹلیٹس نہیں ہیں، وہ اس کو بہت کھل کر یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ امریکہ نے یہ حملہ کیوں کیا؟ کیا یہ امریکہ کے مفاد میں تھا؟ کیا امریکہ کی اس سے بین الاقوامی ساکھ متاثر نہیں ہوئی؟ کیا اس کا ایک نقصان امریکہ کو یہ بھی نہیں ہوا کہ اس کے سارے حلیف اس سے بچڑ گئے ہیں اور انہوں نے اسے اختیار کر لیا؟ بالخصوص جو ہے مغربی یورپ، جو امریکہ کا تابع تھا، امریکہ کا بالکل ایک حکم کا پابند تھا، وہاں سے بغاوت کی آوازیں آئی ہیں، اور جاپان اور کوریا جیسے وفادار ان کے الائز جو تھے، انہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ تو یہ جنگ کے وہ ان انٹینڈڈ کانسیکوینسز تھے صحیح۔ جو میرا خیال ہے کہ امریکہ نے ان کے بارے میں پہلے سے نہیں سوچا تھا۔ رائٹ، 14 اور 15 مئی کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے چائنا جانا ہے سمٹ کے لیے، اور اس سے ایک ہفتے پہلے عباس عراقچی صاحب اس وقت اپنے کاؤنٹر پارٹ سے ملاقات کے لیے چائنا میں موجود ہیں۔ اسٹریٹ آف ہرمز کی ایم شور صورتحال وہاں پر ڈسکس ہوگی، اور ان کا وہاں پہنچنا اس سے پہلے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب وہاں پہنچیں اور کوئی ڈپلومیٹک کانورسیشن اس معاملے پر ہو، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں عراقچی صاحب کے دورے کو اس وقت چائنا کے؟ یہ ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ مشاورت کریں۔ ان کی مشاورت ہو چکی ہے، وہ وائس پرائم منسٹر آف چائنا سے مل چکے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے چین کے وزیر خارجہ وانگ ای سے ان کی باقاعدہ سٹرکچرڈ ملاقات ہو چکی ہے۔ اس میں جو کئی چیزیں، ایک باہمی تعلقات، دو طرفہ تعلقات زیر بحث آئے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آبنہ ہرموز کے کھولنے کے معاملات کے اوپر بات چیت ہوئی ہے۔ شروع سے چین کی یہ ترجیح ہے کہ اس اسٹریٹ کو کھول دیا جائے، اور اگر آپ دیکھیں جو پاکستان اور چین نے ایک 5 نکاتی اعلامیہ جاری کیا تھا جب ہمارے نائب وزیر اعظم نے چین کا دورہ کیا تھا، تو اس وقت جو ہے واضح طور پر اس میں ایک نقطہ جو ہے، یہ چوتھا نقطہ تھا، وہ یہ تھا کہ آبنہ ہرموز کو اور جو فریڈم آف نیویگیشن، اس کو یقینی بنایا جائے۔ تو یہ اس لیے بھی ہے کہ چین جو ہے اس کی ساری جو سپلائز ہیں، آئل اینڈ گیس کی سپلائز ہیں، اس کا 30% جو ان کا مجموعی امپورٹس ہیں، اس کا 30% خلیجی ریاستوں سے آتا ہے، اور یہ وہ آبنہ ہرموز سے گزر کے آتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک ایران کے تیل کا تعلق ہے، تو ایران جو ہے وہ اس کا جو آئل کی برآمدات ہیں 90% چین میں جاتی ہیں۔ جی، تو آپ دیکھیے کہ یہ جو ہے خلیجی ریاستوں کے لیے بھی بحران تھا، چین کے لیے بھی بہت بڑا بحران تھا۔ یہ موضوع زیر بحث آئے گی۔ تو آخری نقطہ اس سلسلے میں اس دورے کے حوالے سے میں بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس وقت ایران جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے۔ ان مذاکرات میں اہم ترین نقطہ نیوکلیئر ڈیل کا ہے، لیکن ایران جو ہے صرف امریکہ کے اوپر اعتبار نہیں کرے گا۔ اگر معاہدہ ہو بھی جاتا ہے تو اسے ضامن چاہیے، گارنٹورز چاہیے،
اور اس میں گارنٹور جو ہے اس میں روس سے وہ پہلے بھی مشاورت کر چکا ہے، لیکن Right. چین، یورپین یونین، یورپین کونسل، اس کے علاوہ جو ہے یورپ کے 3 بہت اہم ممالک یونائیٹڈ کنگڈم، فرانس اور جرمنی شامل ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں یا یہ وہ ممالک ہیں جو امریکہ بھی اس میں شامل ہے، لیکن یہ وہ ممالک ہیں جو 2015 کے JCPO جیسے ایران نیوکلیئر ڈیل کہتے ہیں اس میں شامل تھے، اس کے سگنیٹریز تھے۔ تو اس میں چین کا شامل ہونا بہت ضروری ہے اور چین کی رضا اور رغبت اس میں یقینی ہونی چاہیے۔ اوکے، بہت شکریہ سردار مسعود خان صاحب، ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور اس اہم معاملے کو کر رہے تھے۔ JCPO کا آپ نے ذکر کیا، 2015 وہ تاریخی سال تھا کہ جب ایک ڈیل سٹرائک ہو گئی تھی، لیکن پھر جس نے ڈیل سٹرائک کیا، یعنی امریکہ نے، اس نے ہی 6 مہینے میں وہ سٹرائک ڈیل کو ختم بھی کر دیا۔ تو دیکھتے ہیں کہ اگر اس بار کوئی معاہدہ ہوتا ہے وہ کتنا دیر پا ہوتا ہے۔ دنیا تو یہ چاہے گی کہ وہ دیر پا ہو۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔